3 ماہ میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جس دن حازم نے اپنی نفرت کی شدتیں مہر النساء کو نہیں دکھائی تھیں، اور اس نے صحیح نہیں تھی۔ مہر النساء پہلے سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ پہلے وہ حازم کے سامنے بہت احتجاج کرتی تھی، جھگڑتی بھی تھی، اس سے نفرت میں جو منہ میں آتا کہتی رہتی، لیکن پچھلے 1 ماہ سے چپ سی ہو چکی تھی، کسی بے جان وجود کی طرح۔ حازم کو جب بھی شرمینہ کی موت کا خیال بھی آتا تو وہ پاگل سا ہونے لگتا تھا، مہر النساء سے کوئی رعایت نہیں برتتا تھا۔ شادی کے لیے جب وہ گاؤں آیا تھا تو شرمینہ چپ تھی۔ حازم نے یہی سوچا کہ اچھا ہے کہ وہ اسے کچھ نہ کہے، شادی کے بعد وہ خود ہی بدل جائے گی۔ بچپن سے حازم نے صرف اسے ہی چاہا تھا۔ اسے لگا کہ وقتی طور پہ لڑکیاں کسی سے متاثر ہو جاتی ہیں، لیکن شادی کے بعد اپنے شوہر کی محبت پا کر پچھلی باتیں بھول جاتی ہیں، اور جتنی محبت حازم اس سے کرتا تھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ شرمینہ چند ماہ میں ہی اس کی محبت کی قائل ہو جائے گی۔ وہ کم عمر اور بے وقوف سی لڑکی اپنا اچھا برا کہاں سمجھتی تھی، نہ جانے کس لڑکے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ شرمینہ کی خاموشی کو رفت بیگم اور حازم نے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن شرمینہ کے اندر اتنا خوف تھا کہ حازم کے ساتھ تنہائی کا سوچ کے اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے کہ یہ شادی رک جائے۔ مہندی کی رسم پہ دونوں کو ساتھ ہی بٹھایا گیا تھا۔ حازم کو وہ چپ سی بیٹھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ حازم نے شرمینہ کا صوفے پہ دھرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جو اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اسے لگا ہر لڑکی کی طرح وہ کچھ کنفیوز ہو رہی ہے۔ کیوں پریشان ہو شرمینہ؟ پلیز جسٹ ریلیکس، ایک بار شادی ہو جانے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیسا ہوں۔ حازم کی بات پہ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا تھا۔ مجھے نہیں جاننا، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ وہ کچھ بدحواس سی ہونے لگی تھی۔ رسم حنا ہو چکی تھی، اس لیے وہ رفت بیگم سے کہنے لگی کہ وہ اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہے۔ رفت بیگم نے بھی اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ پوری رات اس نے رو کے گزاری تھی۔ دلہن بن کر اس نے اپنی ساری دوستوں کو اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا کہہ دیا۔ کہنے لگی تم جاؤ، رخصتی سے پہلے آنا۔ سبھی شادی کے کاموں میں مصروف تھے۔ جیسے ہی بارات آئی، مہمانوں سے حویلی کا لان بھر چکا تھا، تبھی اوپر سے ایک لڑکی چلاتے ہوئے نیچے لان میں آ کے گری۔ پل میں سب کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ حازم کی دنیا لٹ چکی تھی۔ شرمینہ کے سر پہ چوٹ آئی تھی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ رفت بیگم تو پاگل سی ہو گئی تھی۔ افضل صاحب سے بیٹی کی ناگہانی موت برداشت نہ ہوئی تو وہ دل پکڑ کے بیٹھ گئے۔ چند منٹوں میں صف ماتم بچ گیا تھا۔ سہیل صاحب تو بیٹے کی شادی کرنے پاکستان آئے تھے، لیکن یہاں جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ 1 ہفتے میں باپ بیٹی لقمہ اجل بن چکے تھے۔ رفت بیگم اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ حازم گمسم ہو کے رہ گیا تھا، نہ کھانے کی ہوش تھی نہ کسی اور بات کی۔ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے حوالے کیا تھا۔ سہیل صاحب نے بہت چاہا کہ شرمینہ کو قبرستان میں دفنایا جائے، لیکن حازم کی ایک ہی ضد تھی کہ میری شرمینہ یہیں میرے پاس رہے گی، میں اسے اپنے گھر سے دور نہیں کر سکتا۔ 4 دن افضل صاحب ہاسپٹل میں بے ہوش رہے، پھر وہ بھی چل بسے۔ رفت بیگم پر دوہرا صدمہ تھا، انہیں ہوش ہی کہاں تھا، بالکل بے حال ہو چکی تھی۔ سہیل صاحب اور حازم کی والدہ شائستہ بیگم نے بہت چاہا کہ بیٹے اور نند کو اٹلی واپس لے جائیں، لیکن دونوں ہی جانے کو تیار نہیں تھے۔ حازم بیٹا تم تو بات کو سمجھو، یہاں اب ہمارا کیا رہ گیا ہے؟ کئی دن سے حازم شرمینہ کے کمرے میں بند تھا۔ رو رو کے آنکھیں متورم ہو چکی تھیں۔ سہیل صاحب اور شائستہ بیگم دونوں حازم کے پاس بیٹھے۔ وہ شرمینہ کی تصویر اپنے سینے سے لگائے زمین پہ ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ 4 دن میں اس کی اجڑی ہوئی حالت ہو چکی تھی، لگتا تھا برسوں کا بیمار ہو۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بول رہا تھا، میری شرمینہ یہاں ہے پاپا، وہ پاکستان میں ہے، میری محبت،
میری بیوی، اسی کے لیے تو پاکستان آیا تھا، اسے یہاں سے لے جانے کے لیے۔ اسے چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ آنسو تھے کہ خشک نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں کیا تھا شرمینہ نے یہ سب؟ بس یہ ایک سوال تھا جو حازم کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ حازم میرے بچے، دیکھو حقیقت سے منہ چرانے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ جا چکی ہے؟ شائستہ بیگم سے بیٹے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے بولی۔ لیکن حازم نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں مما، وہ نہیں مر سکتی، وہ میرے دل میں رہتی ہے، وہ میری روح میں بستی ہے، یہاں ہے وہ میرے دل میں، میری سانسوں میں اس کی مہک ہے۔ مر نہیں سکتی؟ کیسے مر سکتی ہے؟ کیسے مر سکتی ہے؟ وہ شرمینہ، وہ چلا کے اسے پکارنے لگا، تڑپ تڑپ کے رونے لگا۔ شرمینہ کی تصویر کو اپنے سینے سے بھینچ لیا، جیسے تصویر کے ساتھ شرمینہ کو بھی اندر بسا لے گا۔ سہیل صاحب بیٹے کی حالت دیکھ کر رنجیدہ سے ہو گئے تھے۔ نہ وہ سنبھل رہا تھا، نہ رفت بیگم۔ رفت بیگم تو شرمینہ کے عروسی لباس کو گلے لگائے بیٹھی تھی۔ شائستہ بیگم جب نند کے پاس جاتی تو اس کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا۔ آؤ نا شائستہ، دیکھو تو اس لڑکی کو، شادی کا جوڑا بھی اتار دیا۔ کتنا سمجھایا تھا میں نے اسے کہ ابھی تو حازم کے ساتھ تمہارا فوٹو سیشن باقی ہے، لیکن یہ ہے کہ میری سنتی ہی نہیں۔ وہ شرمینہ کو عروسی لباس دیکھ کے یوں بات کر رہی تھی جیسے لباس کی جگہ شرمینہ موجود ہو۔ شائستہ بیگم سے بہن جیسی نند کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ رفت بیگم بے بسی سے بولی، کیا کروں، بچی ہی تو ہے، شرمینہ کو عادت کہاں ہے ایسا بھاری لباس پہننے کی۔ وہ شائستہ بیگم کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کے بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ دیکھو شائستہ، میری بچی کو تم اپنے ساتھ اٹلی تو لے جا رہی ہو، لیکن بہت خیال رکھنا اس کا، اور ہاں، ہر 4 ماہ بعد اسے میرے پاس ضرور بھیج دیا کرنا۔ ہمارے لیے تو شرمینہ ہی سب کچھ ہے۔ افضل کی تو جان بستی ہے اپنی بیٹی میں۔ شادی سے چند دن پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے، میری شہزادی جتنا دور مجھ سے جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے چند دن بعد مجھے بھی اس کے پیچھے اپنی ٹکٹ کروانی پڑے گی۔ میں تو نہیں رہ پاؤں گا شرمینہ کے بغیر۔ اور دیکھو چلے بھی گئے، میرے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ رفت بیگم کی بات دل چیر دینے والی تھی۔ شائستہ بیگم جو رفت بیگم کو سنبھالنے اور تسلی دینے آئی تھیں، ان کی باتیں سن کے رفت بیگم کے گلے سے لگ کے رونے لگی۔ افضل بھائی کو واقعی شرمینہ سے بہت پیار تھا رفت، جبھی تو دیکھو اس کے پیچھے ہی چلے گئے، تمہیں دوہرا غم دے کے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ شائستہ بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رفت بیگم اب گم سم سی ہو گئی تھی، ایک دم سے چپ، نہ رو رہی تھیں نہ بول رہی تھیں۔ شائستہ بیگم ان سے پیچھے ہٹی۔ رفت، حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کرو، ہمارے ساتھ چلو۔ شائستہ بیگم کو رفت بیگم نے تیوری چڑھا کے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کمرے سے تیزی سے باہر نکل گئیں۔ باہر لان میں شرمینہ کی قبر پہ بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ ان کی ہذیانی سی کیفیت کو سنبھالنے کے لیے انہیں نشے کی ہیوی ڈوز لگائی گئی۔ حازم کو اپنی پھپھو کی خاطر اپنا غم بھلانا پڑا۔ وہ رفت بیگم کو سنبھالنے لگا۔ 15 دن بیت گئے تھے، لیکن رفت بیگم اول تو ہوش میں ہی نہیں آتی تھیں، اور اگر کبھی آ بھی جاتی تو کمرے سے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ سہیل صاحب بہن کو اس حال میں دیکھ دیکھ کے بیمار سے ہونے لگے۔ حازم نے ہی ان سے کہا کہ وہ اور شائستہ بیگم واپس اٹلی چلے جائیں، رفت بیگم کو وہ خود سنبھال لے گا، لیکن ابھی وہ کسی بھی قیمت پر پاکستان چھوڑ کے اٹلی نہیں جائے گا۔ سہیل صاحب اور شائستہ بیگم روتے دھوتے واپس چلے گئے۔ رفت بیگم کی طبیعت میں بس اتنا سدھار آیا تھا کہ وہ حازم کے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے لگی تھی۔ کبھی تو حازم سے ایسے باتیں کرتی جیسے نارمل ہو گئی ہوں، اور کبھی پھر سے دیوانگی پہ اتر آتی۔ شرمینہ کو پورے گھر میں ڈھونڈنے لگتی، اسے زور زور سے پکارنے لگتی۔ حازم بہت دن بعد کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تھا۔ حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا،
گو کہ یہ اس کے لیے بہت مشکل امر تھا۔ رات کو اکثر وہ شرمینہ کی قبر پہ بیٹھ کے اس سے باتیں کرنے لگتا۔ کتنا کچھ سوچا تھا کہ جب تم میری ہو جاؤ گی تو پھر بتاؤں گا تمہیں کہ میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے، کتنا چاہا ہے تمہیں، کیسے کیسے حسین خواب سجائے تھے تمہارے لیے۔ مجھے تو اٹلی میں رہ کے بھی کوئی چہرہ دل کو نہیں بھایا، کیونکہ تم سے نکاح کا بندھن باندھ چکا تھا، اس لیے اپنی محبت بھری نظریں یہیں چھوڑ گیا تھا تمہارے پاس۔ مجھے لگتا تھا نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، جیسے میرا دل کسی کی طرف مائل نہیں ہو پایا تو تم تو ایک لڑکی تھی، اپنے شوہر کے علاوہ تو کسی کو سوچو گی بھی نہیں۔ لیکن شاید دل کی دنیا عجیب ہوتی ہے، اختیار سے باہر۔ کاش شرمینہ، مجھے اگر پتہ ہوتا کہ تم اس لڑکے کو اتنا چاہتی ہو کہ اس کی خاطر جان دے دو گی تو میں ایسا نہ کرتا، میں پیچھے ہٹ جاتا۔ مجھے لگا تم کم عمر ہو، نادان ہو، اپنے لیے غلط قدم اٹھا رہی ہو، میری ہو جاؤ گی تو بھول جاؤ گی اسے، لیکن تم نے تو… یہ کہہ کے وہ سسکیاں لے کے رونے لگا۔ مجھے ایک موقع تو دیتی، خدا کی قسم تم پہ اتنی محبت نچھاور کرتا کہ میرے علاوہ سب کو بھول جاتی۔ رہ رہ کے حازم کو وہ یاد آتی تھی، ہر لمحہ وہ تڑپتا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ حازم نے جلد بازی کر دی، کچھ وقت اسے سمجھنے کی کوشش کرتا، شاید وہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ کبھی یہ خیال آتا کہ شرمینہ کی خوشی اگر کوئی اور تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا، کم از کم وہ زندہ تو ہوتی۔ اصل ہوش حازم کے اس وقت اڑے جب وہ چند دن کے لیے شہر گیا۔ رفت بیگم کو چند دن ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا، ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ انہیں ہاسپٹل چھوڑ کر وہ شرمینہ کے گھر پہ آ گیا۔ سب سے پہلے اس کے کمرے میں گیا، دل کو کہاں چین آ رہا تھا، اس کی ہر چیز کو چھو کے دیکھتا رہا کہ آخری بار نہ جانے کس کس چیز کو اس نے چھو کے اپنے لمس سے نوازا ہوگا۔ پھر اس کے کمرے سے منسلک دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو دیواروں پہ لگے اسکیچز دیکھ کے وہ حیران سا ہو گیا تھا۔ شرمینہ کو اسکیچنگ کا شوق تھا، یہ وہ جانتا تھا، لیکن جس لڑکی کی تصویر اس نے اسکیچنگ سے بھری ہوئی تھی وہ حازم کے لیے انجان تھی۔ دیواروں پر ایک اسی لڑکی کی تصویریں لگی تھیں۔ وہ ایک ایک تصویر کے پاس آ کے غور سے دیکھنے لگا۔ پہلے اسکیچ میں وہ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ حازم کو ذرا دلچسپی سی ہوئی کہ وہ لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے، لیکن جو چیز اسے متاثر کی تھی وہ تھی شرمینہ کی اس تصویر پر لکھی ایک تحریر، آئی لو یو سو مچ مہرو جی، آپ کی شرمینہ۔ اسی طرح اس لڑکی کے ہر اسکیچ کے نیچے شرمینہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ حازم نے سوچا شاید شرمینہ کی کسی دوست کی تصویر ہے۔ بے دھیانی سے اس کی نظر ایک اور اسکیچ پہ پڑی جو ایک کونے میں لکڑی کے بورڈ پر چسپاں تھا، لیکن آدھی سے بھی کم تصویر نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کسی لڑکے کا اسکیچ ہے۔ حازم کو لگا کہ شاید یہ تصویر اسی لڑکے کی ہوگی جسے شرمینہ پسند کرتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حازم کے قدم اس بورڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ بورڈ اس نے باہر نکالا تو حیران رہ گیا۔ وہ اسکیچ تو حازم کا ہی تھا، نیچے لکھا تھا مائی لولی ہسبینڈ۔ یہ پڑھ کے حازم کو ایک دھچکا سا لگا۔ پھر اس پہ 8 ماہ پہلے کی تاریخ بھی ڈالی گئی تھی، مطلب 8 ماہ پہلے شرمینہ کے لیے میں اہم تھا، وہ مجھے شوہر کے طور پہ تسلیم کرتی تھی۔ تو پھر وہ شخص، ذہن پھر سے الجھا۔ حازم نے اس کے بنائے سارے اسکیچز دیکھے۔ حازم کے بہت سے اسکیچز اس نے بنائے تھے جن پر اس نے محبت کا اظہار بھی لکھا تھا، آئی مس یو، آئی لو یو حازم۔ لیکن یہ بات میں آپ سے کبھی کہہ نہیں سکتی بیکاز آئی ایم شائے۔ جیسے جیسے وہ اپنے بنے ہوئے اسکیچز پہ شرمینہ کی تحریریں پڑھ رہا تھا وہ الجھتا جا رہا تھا۔ پچھلے 6 مہینے پہلے کے ہر اسکیچ پہ شرمینہ کی محبت اس کے لیے نظر آ رہی تھی۔ بس یہ تھا کہ وہ بہت شرمیلی سی تھی، اس سے بات کرنے میں، اس سے اظہار کرنے میں شرماتی تھی، لیکن اس کے دل میں حازم ہی تھا۔
سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ کیا تھا۔ جب وہ مجھے شوہر تسلیم کرتی تھی، مجھ سے محبت بھی کرتی تھی، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ اف! حازم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ایک طرف وہ حازم سے محبت بھی کرتی تھی، دوسری طرف شرمینہ کی باتیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے وہ پسند نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کا حازم سے ڈرنا، گھبرانا، کترانا، چھپنا۔ حازم کا ذہن معوف ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے اسکیچز وہیں چھوڑ کے کمرے سے باہر نکل آیا، شرمینہ کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ پھر یاد آنے لگا جب وہ اٹلی سے آیا تھا تو شرمینہ کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی جسے وہ حازم کو دیکھتے ہی اپنے پیچھے چھپانے لگی تھی۔ شاید اسے ڈائری لکھنے کا شوق تھا، شاید اس کی ڈائری سے کچھ مل سکے۔ یہ سوچتے ہی حازم اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کے رائٹنگ ٹیبل کے پاس آ گیا جہاں اس کے کورس کی کتابیں رکھی تھیں۔ انہی کتابوں کے بیچ کئی رسالے بھی موجود تھے، مگر وہ ڈائری نظر نہیں آ رہی تھی۔ حازم نے ایک ایک کتاب سائڈ پہ رکھ کے دیکھ لی، لیکن اسے ڈائری کہیں نہیں ملی۔ پھر رائٹنگ ٹیبل کے دراز کو کھولا تو وہ ڈائری وہاں موجود تھی۔ حازم نے ڈائری نکال کے پڑھنا شروع کی۔ وہ محبت حازم سے ہی کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی مہرو نامی لڑکی سے بھی حد درجہ محبت کرتی تھی۔ اس کی ڈائری سے معلوم ہوا کہ جس مہرو کے اسکیچز اس نے بنائے ہیں وہ کوئی ڈائجسٹ رائٹر ہے۔ اس کے ناولز کا ذکر شرمینہ نے اپنی ڈائری میں بہت زیادہ کیا تھا۔ پھر مہرو سے پہلی ملاقات کا ہر سین، ہر بات اس ڈائری پہ درج تھی، یہاں تک کہ جس ریسٹورنٹ میں شرمینہ کی پہلی ملاقات مہر النساء سے ہوئی تھی وہاں اس وقت کون سا سانگ چل رہا تھا۔ اسی طرح مہرو سے ہر ملاقات اور ہر بات کو وہ پڑھتا چلا گیا، جس طرح سے اس لڑکی نے شوہر کو درندہ بنا کے شرمینہ کے سامنے پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے شرمینہ حازم کے نام سے بھی خوف کھانے لگی تھی۔ ہر بات اس میں لکھی تھی، پوری ڈائری اس نے ایک رات میں پڑھ لی تھی۔ شرمینہ کی زندگی میں کوئی لڑکا نہیں تھا، بس ایک لڑکی تھی جس کی باتوں نے شرمینہ کو حازم سے اتنا خوفزدہ کر دیا اور میاں بیوی کے تعلق کا ایسا گھنونا روپ اس کے سامنے پیش کیا کہ شرمینہ جیسی لڑکی نے موت کو گلے لگانا آسان سمجھا تھا۔ ڈائری بند کرتے ہی حازم کا غصے سے یہ حال تھا کہ یہ مہرو نامی لڑکی اس کے سامنے آ جائے تو وہ اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ اپنی تحریروں سے شرمینہ جیسی حساس لڑکی کو اس نے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ لفظ نفرت شاید چھوٹا تھا جو حازم مہر النساء کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ حازم نے وہ سارے رسالے لیے بیڈ پہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ ان رسالوں میں سے اس نے صرف مہر النساء کے ہی ناول نکالے تھے۔ جیسے جیسے وہ اسے پڑھتا گیا اس کی رگوں میں خون کی جگہ ایک آگ سی دوڑنے لگی۔ شوہر کے نام پہ ایک مرد کو وحشی، درندہ اور ہوس اور جنونیت کا شکار دکھایا گیا تھا، جس کی بیوی کے طور پہ لکھی گئی لڑکی شرمینہ جیسی معصوم بے ضرر سی لڑکی تھی جو اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہے، ایسا ظلم جسے وہ محبت کے نام پہ اپنے وجود پہ سہتی ہے، جو عام طور پہ ایک لڑکی سہ ہی نہیں سکتی۔ جیسے جیسے واہیات سین لکھے گئے تھے اس کو پڑھنے والے یا تو شہوت کے نشے میں چور ہو سکتے تھے یا شادی سے خوف کھا سکتے تھے، اور دونوں ہی باتیں کم عمر کم سن لڑکیوں کے لیے تو نقصان دہ ہی تھیں۔ وہ ناول اگر کوئی مرد پڑھ کر ان کا جیسا شوہر بننے کی کوشش کرے تو انسان سے وحشی درندہ بن جائے۔ حازم سمجھ گیا تھا کہ اس کی زندگی کسی لڑکے نے نہیں بلکہ ایک لڑکی اور اس کے لکھے گئے ناولز نے تباہ و برباد کر دی تھی۔ یسریٰ کے سامنے فاضل کھڑا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ فاضل کے لیے یہ بات انوکھی سی تھی کہ یسریٰ جیسی سادہ سی لڑکی اور فلم انڈسٹری۔ یسریٰ فاضل کو دیکھ کے کچھ پرسکون ضرور ہوئی تھی کہ کم از کم ہیرو کو تو وہ پہلے سے جانتی ہے۔ یسریٰ آپ اور یہاں؟ جی یسریٰ اور یہاں۔ اسد نے یسریٰ کے گرد اپنا ہاتھ پھیلا کے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے یسریٰ کا تعارف کروایا۔
فاضل نے بڑے تعجب سے یسریٰ کو اسد کے پہلو سے لگا دیکھا۔ وہ تو بڑی محتاط سی لڑکی تھی، کبھی بلا وجہ قریب تک نہیں آتی تھی، اور اسد کے اتنا قریب، اور پھر فلم میں تو ہوتا ہی بولڈ رومانس ہے۔ یسریٰ کے بدلے لباس اور ہیئر اسٹائل کے باوجود اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی ناگواری سے لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب خوشی سے نہیں کر رہی۔ اچھا ہے تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو، تم دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے۔ فاضل ابھی بھی تذبذب کا شکار تھا۔ یسریٰ سجیلا یا دوسری لڑکیوں جیسی ہرگز نہیں تھی جو ایسے بولڈ لباس یا سین کے لیے بآسانی تیار ہو جائے۔ اسد کے وہاں سے جاتے ہی یسریٰ وہاں موجود صوفے پہ بیٹھ گئی۔ فاضل کو بھی اس کے سامنے بیٹھنا پڑا۔ یسریٰ، آپ اور فلم، میرے لیے یہ ناقابل یقین سی بات ہے۔ ہر انسان بہتر سے بہترین چاہتا ہے۔ آپ کو میرے لیے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ فیلڈ ہی ایسی ہے، یہاں آنے سے پہلے عزت کی چادر کو باہر اتار کے آنا پڑتا ہے۔ عام سی بات ہے، سبھی جانتے ہیں۔ یسریٰ اس کے سامنے اپنی مجبوریاں اور بے بسی کا رونا نہیں رونا چاہتی تھی۔ سب میں اور آپ میں فرق ہے یسریٰ۔ بہت کم ڈرامہ انڈسٹری میں ایسی لڑکیاں ہیں جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، کیونکہ ان کا کام گلیمر سے پاک ہوتا ہے، اور آپ ان میں سے ایک تھیں۔ اینی وے، شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ یہ کہہ کے فاضل نے سامنے رکھی اسکرپٹ کی فائل ہاتھوں میں پکڑی۔ پہلا سین پڑھتے ہی ایک نظر یسریٰ پہ ڈالی۔ ایک کلب ڈانسر ہیروئن۔ واو، اسد بھی عجیب شخص ہے، صرف بظاہر حسن کو دیکھتا ہے۔ فاضل نے وہ اسکرپٹ کی فائل دوبارہ ٹیبل پہ پٹخ دی۔ مجھے تو آپ اس کردار کے لیے کہیں سے فٹ نہیں لگ رہی۔ فاضل کی بات سن کے یسریٰ نے بے بسی سے ایک نظر اس پہ ڈال کے ہٹا لی۔ مجھے لگتا ہے میں کر سکتی ہوں، یسریٰ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں فاضل کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی تھی۔ آپ جانتی ہیں ایک کلب ڈانسر سگریٹ پیتی ہے، شراب پیتی ہے، ہر ایک کی باہوں کا ہار بنتی ہے، اور بھی بہت کچھ کرتی ہے جو کہ فلم میں دکھایا جانا ہے۔ اور آپ تو اصولوں پر کام کرنے کی قائل تھی مس یسریٰ۔ اشتیاق صاحب کو بھی آپ نے صاف کہہ دیا تھا۔ فاضل نہ جانے کیوں اس کے ضبط کا امتحان لینے پہ تلا ہوا تھا۔ میرے خیال سے آپ صرف اپنے کام پہ ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یسریٰ کے سخت اور دو ٹوک انداز پہ فاضل سنبھل کے بیٹھ گیا۔ یسریٰ کی بات پر لاپرواہی سے کندھے اچکا گیا۔ ایک ہفتے بعد پہلا سین ہی ایک کلب کا شوٹ کرنا تھا۔ یسریٰ اسکرٹ پہنے متذبذب سی ہو رہی تھی۔ ڈانس ریمپ پہ ڈانس کا سین تھا جس میں اسے نشے کی حالت کو ظاہر کرنا تھا۔ اسد نے شاٹ سے پہلے ایک ایپل جوس کا گلاس یسریٰ کی طرف بڑھایا۔ بیبی، اسے پیو۔ یسریٰ نے اسد کے ہاتھ سے وہ گلاس لیا، لیکن جیسے ہی اسے اپنے منہ کے پاس لے کے گئی، اس جوس کی بو اسے کچھ ناگوار سی لگی۔ یہ کیا ہے؟ بیئر۔ فاضل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس میں سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ بیئر سن کر ہی یسریٰ نے گلاس واپس ویٹر کے ہاتھ میں پکڑی ڈش میں رکھ دیا۔ فاضل نے اپنی ہنسی دبائی۔ یسریٰ اندر سے اس قدر پریشان تھی کہ وہ ہی جانتی تھی۔ یسریٰ ڈارلنگ، یہ پی کے ہی تم وہ سین ٹھیک سے کر سکتی ہو، اس لیے اسے پیو۔ اسد نے اس بار ذرا سخت سا لہجہ کر کے یسریٰ سے کہا اور گلاس دوبارہ سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ شوٹ ریڈی کریں، میں بنا پیے بھی یہ سین کر لوں گی، یسریٰ نے پر یقین لہجے سے کہا۔ تم نہیں کر پاؤ گی، میں جانتا ہوں، اسد کی بات پہ فاضل نے تمسخرانہ انداز سے کہا۔ اسد نے کندھے اچکائے۔ اوکے ٹھیک ہے، کرو، لیکن اگر تم نے ٹھیک سے نہیں کیا تو میری بات ماننی پڑے گی۔ یسریٰ کے لیے یہ ایک آزمائش ہی تھی، نہ چاہتے ہوئے کسی کام کو کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ یسریٰ نے جلتا ہوا سگریٹ ہاتھ میں لیا اور پہلی ہی بار میں وہ سین بالکل ویسے ہی کیا جیسے سین کی ڈیمانڈ تھی۔ اسد اور فاضل دونوں ہی حیران تھے۔ اگلا سین فاضل کا تھا جو کچھ بولڈ تھا، لیکن جیسے ہی فاضل اپنا سین کرنے کے لیے آگے بڑھا اور یسریٰ کے ناقابل اعتراض حد تک قریب ہوا تو بے اختیار ہی یسریٰ اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔
وہ بری طرح سے گرتے ہوئے بچا تھا۔ اسٹوپڈ، ہاؤ ڈیئر یو! غصے سے وہ چلا اٹھی تھی۔ اسد غصے سے یسریٰ کی طرف بڑھا، کٹ کی آواز سے سین کو ختم کیا اور سختی سے یسریٰ کا بازو پکڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہاں؟ کیوں دھکا دیا تم نے فاضل کو؟ وہ اتنے غصے میں تھا کہ یسریٰ چپ سی ہو گئی۔ بے بسی کی آخری حد تھی کہ وہ چپ تھی، اس کے پیسے کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ گھٹیا، او یو شٹ اپ بچ! تم ہو کیا؟ کس بات کی اکڑ ہے تمہیں؟ کیا ہو تم؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ کہاں کھڑی ہو؟ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ ننھی سی بچی ہو تم جو ہر بات پہ انجان ہو؟ کوئی ساہوکار ہو؟ کیا ہو؟ اسد اتنی زور سے چلایا کہ وہاں موجود سب لوگوں کی نظریں اسد اور یسریٰ پر ہی تھیں۔ یسریٰ کی بات اسد نے اپنے سخت اور بلند لہجے سے راستے میں ہی روک دی تھی۔ پانی کی طرح تم پہ پیسہ بہایا میں نے یسریٰ، مجھے اپنی فلم ہر حال میں ہٹ چاہیے۔ یہ شرما شرمی کا کھیل خود ہی سے ختم کر دو، ہمارا طریقہ بہت برا ہوتا ہے۔ وہ غرا کے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے، اس کے ہوش ہی تو اڑا رہا تھا۔ اس کے پیسوں کے احسان تلے وہ اس قدر دب چکی تھی کہ چپ تھی، زبان ہونے کے باوجود بے زبان تھی۔ وہ نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی غیر کے ساتھ 50 لوگوں کے درمیان بولڈ سین کو شوٹ کرنا۔ اب مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے، سمجھی؟ یسریٰ کو بری طرح سے ڈانٹنے کے بعد وہ فاضل کے پاس آیا جو اس وقت خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ ایم سوری فاضل، بس یہ 2 ٹکے کی لڑکیاں شروع میں ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ اب اگر اس نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں اسے اس کی اصل اوقات یاد دلا دوں گا۔ اسد کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، آج رہنے دو، جو ماحول یہاں بن چکا ہے اس وقت یہاں ایک رومانٹک سین نہیں ہو پائے گا۔ یہ کہہ کے فاضل وہاں سے چلا گیا۔ اسد غصے سے یسریٰ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ ایک کرسی پہ بیٹھی اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی۔ شارٹ کٹ میں پیسہ کمانے کا اس سے گھٹیا طریقہ شاید کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کھلکھلاتے، مسکراتے، ہنستے، ٹی وی اور فلم میں نظر آنے والے چہرے اپنے اندر کئی خون سے لکھی داستانیں بھی رکھتے ہیں جو دیکھنے والی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ کچھ کو سجیلا کی طرح شہرت کا نشہ سب کچھ کرنے پہ اکساتا ہے، اور کچھ یسریٰ کی طرح مجبوری کے ہاتھوں، ڈائریکٹرز کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتی ہیں۔ مہر النساء کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کرنا حازم کے لیے کوئی مشکل امر ہرگز نہیں تھا، لیکن اسے یہ معلوم ہوا کہ چند ماہ بعد مہرو کی شادی ہو رہی ہے، تو ایک آگ سی تھی جو حازم کے اندر لگ چکی تھی۔ اس کی زندگی برباد کر کے وہ لڑکی اپنا گھر بسانے جا رہی تھی۔ پہلے تو حازم نے اس کے سب ناولز کو پڑھا اور بڑی توجہ سے پڑھا۔ پھر ایک دفعہ اس نے اچانک ہی مہر النساء کو ایک شاپ پہ دیکھا۔ وہ اسی اجڑی بکھری حالت کے ساتھ وہاں مہر النساء کے پرستاروں کے ہجوم میں گھس گیا۔ وہ آٹوگراف لینے کے لیے پین مانگ رہی تھی۔ پین حازم نے اسے دیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف اس نے آٹوگراف کے لیے ہی بڑھایا تھا، جسے نخوت سے اس نے جھٹکا تھا۔ جس قدر وہ حازم کو گھمنڈی سی لگی تھی، حازم نے اس کے ہاتھ سے اپنا پین چھینا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے دیکھ کے اندر ہی اندر بدلے کی آگ سی لگنے لگی تھی۔ پھر وہ مہر النساء کا پیچھا کرنے لگا۔ ایک صحافی بن کر اسی بک شاپ پہ پہنچ گیا جہاں اس نے اسے دیکھا تھا۔ اتنی معلومات وہ جان چکا تھا کہ شہباز نامی شخص کے رسالے میں ہی مہر النساء لکھتی ہے۔ مہر النساء کے انٹرویو کے لیے حازم نے شہباز کی منتیں کی، اور اگلے ہی روز وہ نکاح نامے کے پیپرز انٹرویو کے پیپرز میں چھپا کے لے آیا۔ مہر النساء سے جان بوجھ کے ایسے سوالات کیے جن سے وہ تلخ ہو جائے اور سوچنے اور سمجھنے کے بجائے واپس جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ سب کچھ حازم کی عین خواہش کے مطابق ہوا تھا۔ حازم نے مہر النساء کو فلاور بوکے بھیجا تھا، اس کے نمبر پہ میسیجز کیے تھے۔ شادی کے قریب ایک بار وہ اس کے کمرے تک پہنچ گیا، جان بوجھ کے اسے ایسی خوشبو سنگھائی جس سے وہ بے ہوش ہو گئی،
اس کے بندھے بالوں کو آزاد کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ صبح اٹھ کے پریشان ہو جائے۔ اسے کفن بھیجا، ہوٹل میں ٹیشو پیپر پہ میسج لکھ کے دیا، اس کی مہندی میں مین سوئچ آف کر کے مہرو سے کہا کہ وہ کمرے میں تحفہ کھول کے دیکھے۔ شادی کا جوڑا وہی تھا جو شرمینہ نے اپنے نکاح پہ پہنا تھا۔ اس عروسی دوپٹے پہ خون کے دھبے تک موجود تھے۔ بڑے چاؤ سے وہ جوڑا حازم نے شرمینہ کے لیے خریدا تھا۔ مہر النساء کو اپنے آبائی گاؤں میں لے جانے کی ساری تیاری وہ کر چکا تھا۔ پہلی بار مہر النساء کو اپنے روبرو دیکھ کے دل چاہا تھا کہ اس کا گلا دبا کے مار دے، اس سے پوچھے کہ اس نے شرمینہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن وہ اسے ایسی اذیت دینا چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے منہ سے موت مانگے، جینے کے نام پہ پل پل مرے، ویسے ہی خوفزدہ ہو جیسے اس نے شرمینہ کو کیا تھا۔ وہی خوف، وہی اذیت جو شرمینہ مہر النساء کی باتوں کی وجہ سے سہتی رہی تھی، وہی حازم مہر النساء کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اپنے پالتو کتے کو مہر النساء کے پیچھے لگا دیا۔ جب وہ کتے کی وجہ سے خوف سے کانپتی ہوئی اس کے ساتھ آ کے لگی تو حازم کو چین آیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف اور اذیت ہی دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے اذیت ہی دے رہا تھا۔ لیکن پچھلے 1 ماہ سے وہ چپ تھی۔ حازم کو اس کی چپ پہ حیرت تھی۔ پچھلے 2.5 ماہ سے وہ رو رو کر اپنی غلطی کی روز اس سے معافی مانگتی تھی، اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑتی تھی، کہتی تھی حازم مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ شرمینہ ایسا قدم اٹھائے گی۔ لیکن حازم اس کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ جس قدر وہ اسے اذیت دیتا تھا اتنا ہی اس کے اندر بھرے لاوے پہ پھوار گرتی محسوس ہوتی تھی۔ مہر النساء کی آنکھوں میں ہر وقت بہتے آنسو اسے یوں محسوس ہوتے تھے جیسے کوئی اس کے اندر ٹھنڈی میٹھی پھوار ڈال رہے ہوں۔ بدلے کی آگ انسان کو اس کی اصلیت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ بس ایک ہی چیز سر پہ سوار رہتی ہے، مجھے بس بدلہ لینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایسا ہی جنون حازم کے سر پہ بھی سوار تھا۔ مہرو اس کے ظلم و ستم سہ کر اسے دیکھتے ہی سہم سی جاتی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں آتا دیکھ کے اس کی رنگت اڑنے سی لگتی تھی۔ جانتی تھی کہ اب وہ انسانی تقاضوں سے ہٹ کے اس کے ساتھ سلوک کرے گا، لیکن پچھلے 1 ماہ سے چپ تھی، نہ روتی تھی نہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کرتی تھی۔ مہرو کا رونا بلبلانا جب سے بند ہوا تھا، حازم کی بے چینی عروج پہ جا پہنچی تھی۔ اس کی نم آنکھیں جب سے خشک ہوئی تھیں، حازم کو غصہ سا آنے لگا تھا۔ اس کا تھپڑ بھی وہ اب کھا کے روتی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں حازم کا ہر ظلم سہ کے بھی وہ ایک لفظ نہیں کہتی تھی، اور یہ بات حازم کی نیندیں اڑانے لگی تھی۔ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ روتی کیوں نہیں ہو تم؟ تمہارے آنسو مجھے تسکین دیتے ہیں، تمہاری آنکھوں کی بے بسی، تمہاری التجائیں مجھے چین دیتی ہیں۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ حازم غضبناک لہجے سے اسے کہہ رہا تھا، لیکن وہ چپ تھی، اسے بے خوف آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی بے خوفی دیکھ کے حازم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جانتی ہو نا مجھے، مہر النساء مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو چاہیے، سمجھی؟ ورنہ میں پاگل ہونے لگتا ہوں، اور میرا پاگل پن تم سہ نہیں سکتی ہو، اس لیے ان آنکھوں کو ہمیشہ نم رکھا کرو۔ مہر النساء کا بازو دبوچ کے وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ شاید بازو کے درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی اترے، لیکن اس بار وہ ناکام ہو رہا تھا۔ اسے بیڈ پہ دھکیل کے وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر سگریٹ پہ سگریٹ وہ پیے جا رہا تھا۔ رات دیر سے وہ اپنے کمرے سے مہر النساء کے کمرے میں گیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ حازم نے پورا کمرہ دیکھ لیا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ سامنے کھڑکی سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ حازم کی نظر پڑی تو مہر النساء شرمینہ کی قبر پہ بیٹھی تھی۔ رات کے 3 بجے وہ لان کے ایک کونے میں بنی قبر پہ بیٹھی تھی، حالانکہ اسے ان چیزوں سے خوف آتا تھا۔ حازم نیچے اتر گیا۔ جب مہر النساء کے قریب پہنچا تو اس کی باتیں سن کے ٹھٹک کے وہیں رک گیا۔ مجھے معاف کر دو شرمینہ، میں تمہاری مجرم ہوں،
میں نے اچھا نہیں کیا، میرا جرم قابل معافی نہیں ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم یہ قدم بھی اٹھا سکتی ہو، ورنہ کبھی اس بات کو میں اس طرح سے نہ بتاتی۔ سچ شرمینہ، مجھے تم سے نفرت تھی، نہ کوئی گلا شکوہ۔ میں بھلا تمہارے ساتھ کیوں ایسا کرتی؟ جان بوجھ کے یہ کیوں کرتی؟ میں غلط تھی کیونکہ مجھے شہرت کا چسکا لگ گیا تھا، دن بدن پرستاروں کی تعریف کا چسکا، اور وہ یہی پڑھنا چاہتے تھے۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ان کی خواہش پر اپنا قلم چلا کر اپنا معیار گرا دیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اپنے معیار کو قائم رکھتے ہوئے سچ اور حقیقت کو بیان کرتی، لیکن میں نے انسانی جانوروں کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا۔ وہ لکھا جو سہ جانا کسی بھی عورت کے بس میں ہے ہی نہیں، میرے بھی بس میں نہیں ہے۔ وہ شرمینہ کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ حازم وہیں سے واپس پلٹ گیا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ نہ جانے دل کی بے چینی کیوں بڑھنے لگی تھی۔ ایک پل کے لیے لگا کہ قصوروار مہرالنساء بھی نہیں ہے، اس نے جو بھی کیا جان بوجھ کے کسی دشمنی کے تحت نہیں کیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اندر بیٹھے انا پرست مرد نے کہا، انجانے میں بھی اگر کیا ہے تو کیا تو ہے نا حازم، اس نے تم سے تمہاری محبت کو چھینا ہے، تم اس سے اس کے جینے کا حق چھین لو۔ حازم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ فواد نے حازم کا پتہ لگوا لیا تھا اور اب پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ اس کے گاؤں کی طرف رواں دواں تھا۔ جس پارلر سے اس نے مہرو کے لیے اپوائنٹمنٹ کروائی تھی وہاں اس کی ویڈیو موجود تھی۔ شہباز صاحب نے بھی حازم کی تصویر کو دیکھ کر تصدیق کر دی تھی کہ یہ شخص صحافی بن کے آیا تھا اور مہرالنساء سے سوال جواب کر رہا تھا۔ صبح مہرالنساء رفت بیگم کو ناشتہ کروا رہی تھی جب پولیس موبائل کے ہارن سن کر حیران ہوئی۔ حازم کی آنکھ پولیس موبائل کے ہارن سن کے کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کے سامنے والی کھڑکی سے پردہ پیچھے کیا تو پولیس کی 3 موبائل اس کی حویلی کے سامنے کھڑی تھیں۔